مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، کہ مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، ارے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو آواز، اوپر سے کلام، کیا بات ہے، انسان کے اندر ایک عجیب غریب روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب ہم یہ کلام سنتے ہو، خاص کر آواز کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے کلام کے ساتھ۔ جویریہ کی آواز کے ساتھ یہ کلام بالکل ایسا ہے کہ جیسا کہ بالکل اسٹریٹ اوے دل پہ اتر گیا آپ کے، اور وہ سنتے ہوئے آپ کے نا لٹرلی، میں مذاق نہیں کر رہی اس بات کا، سنتے ہوئے آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جویریہ صرف نعت پڑھ نہیں رہی ہے، وہ بالکل اپنے ایموشنز کے ساتھ اس میں انوالوڈ ہے، تو وہ ایموشنز کا انوالو ہونا، وہ عقیدت، اور اس کے ساتھ وہ آواز، ماشاءاللہ اتنا کہتے ہیں نا، اتنی انٹینس اور اتنی انٹرسٹنگ بگننگ ہے اس ماہ رمضان ہماری ٹرانسمیشن کی، اینڈ آئی ہوپ آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا۔ آج ہماری سیکنڈ ڈے ہے اس ٹرانسمیشن کا، سیکنڈ پہلا روزہ ختم، سیکنڈ اب ہے انشاءاللہ کچھ گھنٹوں میں۔ میں تو کہتا ہوں تھینک یو ویری مچ، لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بڑا تعریف کی، سنا ہے ہمیں، اور ہم ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کے خیال میں کوئی اور موضوع ہے، آپ چاہتے ہیں کچھ نئے نئے موضوعات پہ بات کریں جو عام طور پر ہم نہیں رمضان میں بات کرتے، تو ضرور لکھیں، ہم ان موضوعات پہ بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ بالکل، اور آپ نے اپنے اسپانسر کو سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا ہے، اور جو ہمارے سارے اسپانسرز ہیں، یونائٹیڈ گفٹس اینڈ لگژریز، پہنا سوٹس کی آپ کی جو ہے اسٹچنگ، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ طوبہ کی کیلیگرافی، تو یہ سارے ان کے فیس بک اور انسٹاگرام پیجز آپ تک ہم شیئر کر لیں گے، اور آپ پلیز ان کو ضرور جوائن کریے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، بیکاز جنہوں نے ہمارے اسپانسر کے پیجز کو لائک کیا ہوا ہوگا یا انسٹاگرام پہ فالو کیا ہوا ہوگا اور شیئر کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، ان کو یہ جو سائٹ پہ پڑے ہوئے گفٹس ہیں وہ ان کو ملیں گے ایز این ہیمپر فرام آور سائٹ، فرام آور ٹیم۔
سر پہلا روزہ ختم ہو گیا, کیسا رہا آپ اپنا آئی تھنک پہلے روزے میں تھوڑا سا سر میں درد ہوا. اوکے, وجہ اس کی ہے کہ میں بڑا, تمہیں پتا ہے ٹائم کا بڑا پابند ہوں, ٹائم پہ ناشتہ, ٹائم پہ دوپہر کا کھانا. میری عادت ہے دوستوں, میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھاتا ہوں اور بڑے ٹائم پہ کھانا کھاتا ہوں. اسی طرح میرا تمام دن اسی طرح گزرتا ہے. تو پہلے دن ذرا سے سر میں درد رہا, بٹ ایک پلیجر تھا. مجھے ایک واقعہ یاد ہے, اگر اجازت ہو تو بتاؤں. کئی سال پہلے میرا جو ہمارا جو آبائی گھر تھا, بہت بڑا گھر تھا, جب بھائی سب ساتھ رہتے تھے, تو مجھے یاد ہے باہر ہمارے ایک باہر کی طرف ورنڈا میں ایک جھولا ہوتا تھا لکڑی کا, جس میں میری والدہ بیٹھا کرتی. تو افطار کر کے, میں نماز پڑھ کے افطار کر کے, پھر میں جب اس جھولے پہ بیٹھتا تھا اور چائے کی چسکی لیتا تھا. آخری روزہ تھا میرے خیال میں, کیونکہ چانس یہ تھا کہ چاند نظر آ جائے گا اور کل عید ہوگی. تو میرے ذہن میں ایک سوچ آئی, میں نے کہا اللہ میاں, اگر کل عید ہوگی اس کے بعد پھر ہماری زندگی جانوروں کی طرح گزرے گی. اس سے مراد یہ تھی کہ بھوک لگی تو کھانا کھائیں گے, پیاس لگی تو پانی پیئیں گے. یہ جو تربیت ہماری ہوئی ہے رمضان میں, جس میں ہم نے اپنی نفس پر قابو پایا, اپنی بھوک پیاس پہ, غصے پہ, نفرت پہ, تمام چیزوں پہ قابو پایا, کاش یہ رہ جائے, یہ چلا جائے گا. تو مطلب ایک تھاٹ تھا مجھے جو اس وقت آیا, اور بڑی تکلیف سے میں نے یہ سوچا تھا کہ پھر جانور والی زندگی, حیوانوں والی زندگی گزرے. تو یہ جو رمضان کا پورا ماہ ہے, یہ ہمیں اس کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے, بیکاز یہ ہمیں ایک ایسی اسکولنگ سے ہم گزرتے ہیں, ایک ایسی ٹریننگ سے ہم گزرتے ہیں کہ جو ہم پہ فرض تو ہے ہی ہے, لیکن فرض ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری پورے ایٹیٹیوڈ, پوری پرسنالٹی, پوری ایگزسٹنس کو چینج کرتی ہے. اور اگر ہم اسی طرح انہی ایکشنز کو اگر ہم کنٹینیو رکھیں پورے سال, تو ایسے کتنے برے کام ہیں جتنوں سے ہم بچ جائیں گے, کتنے فسادات ہیں ان وہ ختم ہو جائیں گے, اور کتنے لوگوں کا جن کا ہم دل دکھاتے ہیں وہ نہیں دکھائیں گے. اس سے زیادہ اور سب سے زیادہ جو ہمیں فائدہ ہوا, ہمیں جسمانی فائدے ہیں, بیکاز روزے رکھنے کے اپنے جسمانی فائدے ہیں, کیونکہ آپ اپنی خود کی بھوک کو کنٹرول کرتے ہیں, اپنے پورشنز کو کنٹرول کرتے ہیں, آپ ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں, آپ ایک خاص ٹائم پر اٹھ کے اپنی عبادتوں کو مینج کرتے ہیں. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے. صرف بھوک رہنا از ناٹ رمضان یا روزے, لیکن اس کے ساتھ جو یہ پوری مینجمنٹ آف لائف ہے, یہ پورا یہ ماہ ہمیں دکھاتا ہے. تو اسی طرح آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی شکرانے پہ ہے اور شکر پہ ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ایز بینگ اے مسلم, فرسٹ آف آل اس بات کا ہمیں بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے. What do you say about that? اللہ کا احسان ہے ہم پر, ایک انسان پیدا کیا, انسان بنے, مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, نبی کا امتی اور محبت کرنے والا, نبی پر اپنی جان قربان کرنے والا, اپنا مال, اپنی اولاد, اپنے ماں باپ کو قربان کرنے والا امتی بنایا. خالی امتی نہیں بنایا, وہ محبت ڈالی نبی کی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان و کرم ہے. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. ہمیں کوئی اور جگہ پیدا ہوتے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا دین اسلام کے بارے میں, پتہ ہی نہ ہوتا. تو اس بات کا بڑا شکر ادا کریں, جو دیکھ رہے ہیں اسی وقت دیکھتے دیکھتے اس بات کا شکر ادا کریں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک سوال ہے آپ سے, اور بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے, اور یہ سہیل بھائی اور میں ہم سب ڈسکس کر رہے تھے جب ہم بیٹھ کے پورا جب شو کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو آج سے 1400 سال پہلے جب لوگ روزہ رکھا کرتے تھے, رمضان ہوا کرتا تھا, تب بھی گرمی پڑتی ہوگی, رائٹ؟ تب تو الیکٹریسٹی نہیں تھی, تب آپ کے پاس فینس نہیں تھے, ٹرانسپورٹیشن کے لیے کارز نہیں تھی, لوگ گھوڑوں پہ یا اونٹ پہ ٹرانسپورٹیشن ہوا کرتی تھی. آپ کے پاس یہ کانکریٹ دیواریں اور دروازے اور یہ گھر نہیں تھے کانکریٹ, آپ کے پاس یہ ساری فیسلٹی نہیں تھی. لیکن اس ٹائم کے لوگ جو روزہ رکھا کرتے تھے, اور آج کے لوگ جن کے پاس اتنی ساری رحمتیں, اتنی ساری نعمتیں, ان کے پاس الیکٹریسٹی ہے, ان کے پاس گاڑیاں ہیں, ان کے پاس سونے ایک کانکریٹ چھت ہے, لیکن پھر بھی ہمارے روزوں میں یہ غصہ, یہ چڑچڑاپن, یہ سب کیوں ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ ان کو دیکھتے تھے تو وہ ایک مثال تھی, ایک ایسی شخصیت تھی جس سے لوگ متاثر ہوتے تھے. تو ان کو دیکھ کر بڑا جذبہ آتا تھا, بڑی ہمت آتی تھی, صبر آتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی سادہ, غذا سادہ, تکلیفیں بھی برداشت کی. تو جب دیکھتے تھے تو اس سے انسپائر ہوتے تھے. ٹھیک ہے, پھر ان کی ظاہر ہے ان کا اورا, ان کی جو روحانیت تھی پھیلی ہوئی ہر جگہ, جو بھی اس کے اندر شامل ہوتا تھا وہ ٹرانسفارم ہو جاتا تھا. تو ایک تو یہ وجہ تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد جارے تابعین, تبع تابعین وغیرہ, اس سخت گرمی میں, عرب کی گرمی کا اندازہ اس کو ہوتا ہے جو کوئی گرمی میں
عرب کے کسی ملک میں گیا ہوں، خاص کر سعودی عرب میں کئی دفعہ گیا ہوں، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، چپتی ہے. اچھا ٹھنڈا پانی جیسے آج کل فریج کا پانی ہے، مگر لوگوں میں صبر تھا اور شکر. مومن کے دو ہتھیار ہیں، ایک صبر ایک شکر. جو شکر کرے گا اسی میں صبر ہوگا، اور جو صبر کرے گا وہ شکر کر سکے گا. بغیر صبر کے شکر نہیں ہوتا، یاد رہے. لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو صبر کرتے تھے اس صبر پہ وہ شکر ادا کرتے تھے کہ رب تیرا شکر ہے کہ تو نے صبر جیسی نعمت عطا کی. تو اب اس دور کے انسانوں میں، مسلمانوں میں یہ صبر اور شکر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ظاہر ٹیچنگ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان ٹیچنگ سے فرق پڑا بہت زیادہ. ہم عادی نہیں ہیں ان چیزوں کے. ہمیں گرمیوں میں اے سی چاہیے، چاہے اے سی نہ ہو تو پنکھے چاہیے، ٹھنڈا پانی چاہیے. مجھے یاد ہے میرا چھوٹا بھائی، تمہارا چاچا جو ہے، وہ روزہ افطار کرتے ہی وہ پہلا ٹھنڈا پانی پیتا تھا. میری عادت ہے میں روزہ افطار کرنے کے فوراً بعد یا تو میں دیکھیں نمک سے افطار کرتا ہوں یا کھجور سے، کبھی کھجور سے کبھی نمک سے، مگر جو پہلی چسکی جاتی ہے نا وہ گرم چائے کی لیتا ہوں. میں پانی نہیں پیتا، صرف چائے، اور چائے کے ساتھ کچھ چھوٹا موٹا فروٹ سیلیڈ ہو گیا، کوئی اس قسم کی چیز لیتا ہوں. اب ہمارے اندر صبر نہیں رہا کیونکہ ہم لگژری کے عادی ہو گئے، ہم آرام کے عادی ہو گئے. اچھا آپ کے خیال میں کیا اس دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے، کیا لوگ دوپہر کو سو جاتے ہوں گے؟ بالکل نہیں. راتوں کو عبادت ہے نا، نفلیں، تہجد، مختلف نمازیں، اللہ کی عبادت، قرآن پاک کی تلاوت، یہ تمام کی تمام ہوتی ہوگی. تو اس دور کے روزے، اس دور کا رمضان کچھ اور. آج کے دور میں ڈیفینیٹلی فرق پڑا ہے کیونکہ ہم عادی ہو گئے ان تمام چیزوں کی جو ہماری زندگی میں شامل ہو گئی. تو ہمارے اندر وہ صبر نہیں ہے، وہ تحمل نہیں ہے، وہ برداشت اتنی نہیں ہے. اور میرے خیال میں سچی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذبہ ایمانی عطا کرے، وہ شاید جذبے میں بھی تھوڑی سی کمی ہے ہمارے. صحیح. تو اب ہم 1400 سال پہلے کی جو بات کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں گے ڈاکٹر موئز کے ساتھ، اور بھی اس میں سے بہت سارے سوالات ہیں میرے، لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے طب نبی کے جو ایکسپرٹ ہیں ہمارے آغا عباس صاحب، وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جناب رسول خدا کس طرح کی سحری اور افطاری کیا کرتے تھے. تو کیپ واچنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ روزہ جو افطار کرتے تھے کھجور سے میرے مولا نے ہمیشہ روزہ افطار کیا ہے. اور اگر جیسے دسترخوان پہ کبھی کھجور نہیں ہے تو نمک سے بھی افطار کرنے کا درس دیا ہے ہمیں. ہلکا سا ایک نمک یہ جو لاہوری نمک یعنی کہ ہمالین سالٹ ہوتا ہے، یہ بالکل بے ضرر ہوتا ہے. پہلے زمانے میں زیادہ تر یہی استعمال ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ہمالین سالٹ کھائیں گے تو آپ کی بہت ساری بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے. ورنہ آپ روزہ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں کھجور آتے تھے. اس کے بعد اگر سالن ہوتا تھا تو زیادہ تر سالن روٹی یعنی کہ لوکی کا سالن، یہ جو لوکی کا سالن ہے یہ میرے پاس پسند تھا. اور مسور کی دال بھی میرے مولا کو بہت پسند تھی. اور جو کی روٹی میرے مولا رسول خدا بہت شوق سے تناول فرماتے تھے. اور ہمیشہ میرے مولا نے درس دیا کہ معدے کے آپ 3 پورشن کریں، یعنی کہ 3 حصے کریں. ایک حصہ غذا کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے یعنی کہ آکسیجن کے لیے. جو لوگ اس حدیث کے معنی یعنی کہ بالکل اس حدیث کی گہرائی کو سمجھ پائے ہیں اور وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، تو میں نے خود کہتے سنا ہے، مجھے لوگوں نے بتایا شوگر کے مریضوں نے کہ ہم بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکے. ان کی شوگر اس مہینے بہت نارمل رہی، شوگر ان کی فلکچویٹ نہیں کری، بالکل نارمل کنڈیشن میں چلتی رہی. اکثر لوگوں نے تو یہ کہا کہ اگر ہم نے جیسے کہ اس حدیث کو سمجھنے کے بعد اگر ہم نے عمل کیا اپنے مولا کی اس حدیث پر، تو ایسا بھی لگا کہ میں نہ تو بلڈ پریشر کا مریض ہوں نہ شوگر کا مریض ہوں. تو دیکھیے دنیا چونکہ اس وقت اسلام کی طرف پلٹ رہی ہے، میرے پاک مولا رسول خدا کی حدیث پر دنیا ریسرچ کر رہی ہے،
اس وقت، اور جیسے جیسے ریسرچ کر رہی ہے ویسے ویسے معلوم چلتا ہے کہ کس قسم کی غذا ہمیں کھانا چاہیے ہم انسانوں کو. اور اسی طرح کی غذا سحری میں بھی میرے پاک نبی تناول فرماتے تھے. سحری میں بھی کھجور ہوتی تھی، جو کی روٹی ہوتی تھی، یا جو کا ستو بھی استعمال کیا ہے. آپ کو پتا ہے اس جو کے ستو میں 70 قسم کے امراض کی دوا موجود ہے، اور یہ جو کا ستو وہی پروردگار سے وجود میں آیا ہے. جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ اس طریقے سے جو کا ستو آپ بنائیے، پروردگار فرماتا ہے، اور اس میں 70 قسم کے امراض کی دوا اور موجود ہے. تو جو کا ستو اگر آپ رمضان میں سحری کے ٹائم پیئیں گے تو دن بھر آپ کو پیاس نہیں لگے گی اور آپ کا معدہ ٹھنڈا رہے گا. ڈی ہائیڈریشن بہت سارے لوگوں کو ہو جاتی ہے گرمی کے موسم میں، اس سے آپ محفوظ رہیں گے. آگے بھی بہت ساری ٹپس میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس یہ بہت بڑے خزانے ہیں. میرے پاک نبی کے لب اقدس سے جو جملے نکلے ہیں ان میں بہت سارے راز چھپے ہیں انسانیت کے لیے، بہت سارے خزانے چھپے ہیں، بہت ساری شفا ہے میرے پاک نبی کی باتوں میں. آپ ان باتوں سے تمام لوگ جو سن رہے ہیں، جن لوگوں تک میری یہ ٹرانسمیشن پہنچ رہی ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر وہ اس پر عمل کریں گے یقیناً بہت فائدے میں رہیں گے. ویلکم بیک. اور یہ بڑی خوبصورت طب نبی کی انہوں نے باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اجے سر، آپ نے بات کی صبر اور شکر کی. کیسے ایک مومن اپنی زندگی میں صبر کا ایٹیٹیوڈ لائے؟ دیکھیں، صبر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا رویہ ہے جو کہ برداشت سے ڈیفرنٹ ہے. صبر کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ صبر جب انسان کرتا ہے تو رب کی رضا کے لیے کرتا ہے. صحیح. جو کانسیپٹ ہے نا کہ سرینڈر ٹو دا ول آف گاڈ اور سبمیشن ٹو گاڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر شکوے شکایت کے اف اینڈ بٹس کے انسان نے ٹوٹل سرینڈر کر دیا، کمپلیٹ سبمیشن. کمپلیٹ. تو صبر کمپلیٹ سبمیشن. صحیح. اور صبر یاد رکھیں، کئی دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے کچھ کرنے کا، کچھ کر گزرنے کا، طاقت بھی ہوتی ہے، اقتدار بھی ہوتا ہے، مگر رب کی رضا کے لیے وہ صبر کرتا ہے. اصل صبر وہ ہے کہ جب آپ کے پاس ہے اختیار اور آپ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کرتے بیکاز آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بالکل. جبکہ برداشت کا مطلب ہے کہ آپ مجبور ہیں، آپ بے بس ہیں، آپ کمزور ہیں. تو ان دونوں میں یہ فرق ہے. تو یاد رہے، جب آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، کسی سے بدلہ لے سکتے ہو، اس وقت آپ کہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے میں اس چیز کو برداشت کرتا ہوں اور معاف کرتا ہوں، تو پھر بہت بڑا انعام ہے. تو جس طرح ڈاکٹر معیز نے بتایا، جو صبر کرتا ہے وہ شکر تو ضروری کرتا ہے، کیونکہ صبر کے بعد پھر دوسری چیز آتی ہے شکر. اسی کے ساتھ ہم جائیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ پہ. یوگی وجاہت ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہمیں اپنے گھر میں وہ چیزیں رکھنی چاہیے جو محمد اور آل محمد علیہ السلام رکھا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے. السلام علیکم، میں ہوں یوگی وجاہت. رمضان مبارک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہمیں دی اور اس زندگی میں ہمیں یہ موقع دیا کہ اپنا وہ مہینہ جس کو وہ خود اپنا مہینہ کہتا ہے، اس کا مہمان ہمارے گھر آ چکا ہے. اس مہمان کے استقبال کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم اس کے استقبال کے لیے اپنے گھروں میں کھانے کی مقدار بڑھا دیتے ہیں. لال رنگ کا شربت لے آتے ہیں، کھجوروں کے پیکٹ لے آتے ہیں اور کھجلے پھینی کے نام سے نہ جانے کیا کیا لے آتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کیا اس مہمان کے لیے یہ استقبال ہے؟ جی نہیں. آپ اپنے گھر میں جا نماز کی جگہ کو صحیح کیجیے تاکہ اہتمام میں نماز ہو سکے. آپ اپنے گھر میں سحری و افطار کے لیے وہی چیزیں رکھیے جو محمد و آل محمد نے استعمال کی ہیں. آئیے آج کی بات کا آغاز میں بھی اسی جگہ سے کرتا ہوں جہاں سے اس گھر سے نسبتیں جڑ جاتی ہیں. جس سے نسبتیں جڑ جائیں تو پھر جنت آپ کے لیے جاتی ہے. ایک گھر ہے مدینے میں جہاں پہ کم سے کم ایسے دن گزرے ہوں گے بہت سارے جہاں ایسا ہوا ہوگا کہ صرف 3 دن تک بھی مسلسل کھانا نہیں. تیسرے دن فاقہ ہوئی ہے. روزانہ بھی فاقے ہوئے لیکن کبھی کھانا ملا تو 3 دن سے زیادہ نہیں. یہ گھر کسی اور کا نہیں، آقا ذوالجلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اور میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ پوری زندگی میں کبھی ہمیں مجبوراً فاقہ نہیں کرنا. تو ہمیں تو شکر کی اور زیادہ منزلیں طے کرنی چاہیے.
ایک مہینہ آتا ہے تو اس پہ ہم گلا کرتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھوک بہت لگ رہی ہے، ہم کیا کریں، ہم کمزور ہو رہے ہیں۔ اگر کبھی ایسا لگے تو آنکھیں بند کر کے مدینے کا تصور کیجیے گا اور اس گھر کا تصور کیجیے گا جہاں کبھی 3 دن یقین کیجیے آپ کا دماغ، آپ کا ذہن، آپ کی روح آپ سے شکوہ کرے گی، اے نادان تجھے کیا ہو گیا۔ نام بھی ان کا لیتا ہے لیکن ان کی جیسی زندگی گزارنے کی ہمت بھی نہیں، 1 مہینے میں، جبکہ افطار میں سب کچھ کھانا ہے آپ۔ تو آج بس یہی کہوں گا، ذرا سوچئے گا، شکوہ نہ کیجیے گا، کیونکہ اللہ کی رضا اسی میں ہے، کیونکہ اس نے ہم سے پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے۔ وہ امتحان لیتا ہے لیکن اس کے بعد تحائف بڑے پیارے ہیں۔ تو اگر آپ جنت جیسا تحفہ حاصل کرنا چاہیے ہوگا تاکہ آپ کو مل سکے۔ بھوک جو پہچان ہے آئمہ کی، جو پیٹ بھر لیتے ہیں پھر ان کے ذہن بھی کبھی کبھی اس میں دنیا سے لہٰذا میں آج آپ کو ایک ایسی یوگک ٹیکنیک بتا رہا ہوں جس سے کھانے کے معاملات کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کو کھچڑی کہتے ہیں۔ عام طور پہ اس کے کئی ویریشن ہیں، میں آپ کو بہت لائٹ ویریشن بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ کو بہت بھوک لگے اور آپ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں اور عام دنوں میں ضرور کیجیے، لیکن میری وہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، بھوک لگنی چاہیے تاکہ بھوک میں تڑپتے ہوئے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اس کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں۔ اس مشق کو کرنے کے لیے آپ کو زبان کو تالو سے لگانا ہوگا، دانت ایک دوسرے کے اوپر رکھنے ہوں گے، اپنی آنکھوں کو اپنی تھرڈ آئی ارجن چکرے پہ رکھنا ہوگا، آنکھیں بند کر لیجئے، آپ کے ڈیلے تھرڈ آئی کے اوپر کی طرف آ گئے ہیں، گیز ہو گئے ہیں۔ اب کیونکہ ویریشن سافٹ ہے تو صرف ناک سے ہی سانس لیں گے، ناک سے ہی سانس نکالیں گے، تالو پہ زبان لگی ہوئی ہے اور ہماری تھرڈ آئیز جو ہیں، آئی بال وہ ہماری تھرڈ آئی ہے۔ اس مشق کو آپ کم سے کم دن بھر میں میرے خیال سے 30 سیکنڈ یا 1 منٹ تک کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور وہ لوگ جو کسی مرض میں مبتلا ہیں، بیمار ہیں، پلیز وہ نہ کریں۔ اس کو خواہ مخواہ نہ کیجیے گا، گرمی میں مت کیجیے گا اور اس کی عادت مت بنائیے گا، ورنہ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ مجھے جو بتانا تھا بتا دیا، جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اب آپ کے اوپر، آپ عمل کیجیے، سوچیے، یقیناً اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویلکم بیک گائز، اور اس کے ساتھ جب ہم نے یوگی وجاد نے ہمارے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں، آئی ہوپ لوگ اپنے گھروں میں وہ چیزیں رکھنا شروع کریں۔ مجھے ماشاءاللہ ایک آغا عباس اور یوگی وجاد اور جتنے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اس ٹرانسمیشن میں، ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں اور آئی ہوپ آپ لوگ جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ میں کہتی ہوں کہ آپ جب پوری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں نا، بڑی ساری ٹرانسمیشن ہو رہی ہیں، لیکن اس میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ سیکھ کے، اچھی چیز سیکھ کے آپ اپلائی کر دیں اس کو، تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گا۔ اچھا، ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے اسپیشلی سوشل میڈیا پہ، اب یہ ڈیفینیٹلی ہم یہ کر رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن، سو لوگ اچھی چیز کو سراہنے کی جگہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے پیچھے بہت پڑ جاتے ہیں کہ یہ یوں نہیں، بلکہ بات تو اچھی ہے نا۔ ہوتا یہ ہے کہ تنقید کرنا اور غلطی پکڑنا بہت آسان ہے، صحیح۔ کسی کو تعریف کرنا، اس کے اس ایفرٹ کو دیکھ کر تعریف کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ایک سٹرکچرل ڈیفیکٹ ہے مائنڈ میں انسان کے، عام طور پر اس ڈیفیکٹ کو ٹھیک نہیں کیا جاتا، صحیح۔ اور وہ ٹھیک کب پتہ ہوتی ہے؟ پہلی تربیت گھر میں ماں باپ، دوسری تربیت ایجوکیشن سسٹم میں۔ اگر ایجوکیشن سسٹم میں چھوٹا سا مثال دوں، اگر اول پتہ نہیں ٹائم ہے کہ نہیں ہمارے بالکل ہے پاس، جو بچے کو کہا جاتا نا کہ تم فرسٹ کیوں نہیں آئے، تم سیکنڈ کیوں آئے، اچھا کوئی بیچارہ فیل ہوا تو مارا گیا، تو یہ جو عادت ڈالی جاتی ہے، سوچ ڈالی ہے کہ تمہیں زندگی میں فرسٹ آنا ہے، وہ انسان نے بچے کو سیلفش بنا، وہ دوسروں کو رونڈ کے چلا جاتا ہے کیونکہ اسے حاصل کرنا ایک مقام، اس میں جس کو کچل سکتا ہے وہ کچلے،
इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो ये एक आदत है जो हम सब में, माइंड का डिफेक्ट डॉक्टर मुइज कह रहे हैं कि हमें हमेशा प्रूव करना है हम राइट है, बिकॉज हमें अव्वल नंबर आने की एक जद्दोजहद में होता है, अव्वल नंबर आना चाहिए, बट इसका मकसद ये नहीं है कि आप दूसरों को रोन लें। इसी के साथ ये जो आदत है, अब आदतों की बात हो रही, तो हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर मुइज आपके साथ अपनी एक आदत शेयर करेंगे, और अगर उस आदत का 42 डेज तक अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो डेफिनेटली वो उस बिहेवियर को अगर 42 डेज तक अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो वो बिहेवियर एक अच्छा बिहेवियर आपकी आदत बन जाएगा। तो प्लीज वॉच। अस्सलाम दोस्तों, एक बिहेवियर, एक आदत, एक काम जो मैं रोज सुबह करता हूँ, ऑफिस में आने के बाद कुरान पढ़ना, उसके बाद तर्जुमा पढ़ना, गौर व फिक्र करना, उसके बाद एक काम ये करता हूँ मैं कि ये एक लिफाफा है और इस लिफाफे में रोज सुबह हस्ब तौफीक जो अल्लाह ने मुझे दी है, तमाम लोगों को याद कर कर ये सदका निकालता हूँ। ये जब काफी इसमें पैसे आ जाते हैं, फिर मैं किसी इदारे को भेज देता हूँ, या किसी की मदद करनी हो, किसी को जरूरत हो तो ये मैं भेज देता हूँ। और ये सदका रोज निकालने की आदत डालनी चाहिए। अगर ये कर सकते हैं तो ये मैंने कहा था आपसे कि कोई एक हैबिट अपना लें, कोई एक काम ऐसा जो मुतवातिर आप 42 दिन तक कर सकते हैं। मैं ये बड़े बरसों से कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी है। हो सके तो रोज सुबह सदका जो भी हस्ब तौफीक अल्लाह ने आपको दी है वो सदका निकाल करें अपने लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। शुक्रिया। वेलकम बैक। और अच्छे बिहेवियर अपनाने का कोई महीना कोई दिन नहीं होता, लेकिन रमजान का एक ऐसा महीना है जहां हमें एक मौका मिलता है कि हम एक नया बिहेवियर अपनाएं और उसको अपनी आदत बना लें। सो प्लीज आपको हमारी ट्रांसमिशन में से कोई भी ऐसा बिहेवियर जो अच्छा लग रहा है, जो आपको लगता है आपको अपनाना चाहिए, चाहे वो सुबह जल्दी उठना, चाहे कुरान शरीफ पढ़ना, या चाहे कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है आपकी जिंदगी में आपने चेंज करना है, तो प्लीज उसको अपनाएं और 42 डेज तक उसको कंटिन्यूस रखें, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। अच्छा, आपने बात की सर, अभी आपने बात की हमसे एजुकेशन सिस्टम की। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक बच्चा जब निकलता है तो ऐसा लगता है कि वो मशीन एक फैक्ट्री से निकल रहा है। हर बच्चा एक ही प्रोडक्ट है जो निकल रहा है, या तो वो एक अच्छा कुछ ज्यादा अव्वल नंबर आ गया तो उस प्रोडक्ट के अंदर मेड इन किसी अच्छी जगह कर लें, और कुछ नहीं है तो वो मेड इन किसी और कंट्री का हो गया, लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन की जिसकी हम बात करें वो नहीं है। सो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें नॉलेज में क्या फर्क है? देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। लफ्ज एजुकेट करना, ठीक है, इन्फॉर्म करना और एजुकेट करने में बड़ा फर्क है। सही। इन्फॉर्म करने का मतलब है आपने मालूमात दे दी, ठीक है ना। मछली का ये काम होता है, हाथी का ये काम होता है, शेर की ये क्वालिटीज होती है, जमीन घूमती है, ये आपने इंफॉर्मेशन दे दी। एजुकेट का मतलब ये कि उस इंफॉर्मेशन के पीछे जो इंसान को तजस्सुस हो कि मैं इसके बारे में मालूम करूं कि जमीन क्यों गोल घूमती है, शेर जंगल का बादशाह क्यों कहलाता है, उसको किसी ने कहा कि तू जंगल का बादशाह है, उसने कैसे समझ लिया, ये हमने समझ लिया कि वो जंगल का बादशाह है, जबकि उससे ज्यादा ताकतवर हाथी है। हिप्पोपोटामस बड़ा खतरनाक होता है, मार देता है शेरनी को। तो ये जो होता है कि किसी चीज को इंफॉर्मेशन आपके पास आई, उस इंफॉर्मेशन की तह में जाकर ये मालूम करना कि इंफॉर्मेशन के पीछे मुहर्रकात क्या हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, फैक्ट्स क्या है, इसे कहते हैं एजुकेट करना। तो एजुकेट जो होता है वो इंसान शऊर भी उसका बुलंद होता है, उसके साथ साथ उसकी रीजनिंग की पावर, उसकी इमेजिनेशन की पावर, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की पावर, लॉजिकली तमाम चीजें। सही। अच्छा, एक मेरा सवाल है और मैं बड़ा मेरे अंदर वो उबल रहा है सवाल। तो ये जो मेरी बुरी आदत है सवाल पूछने की, आपने कभी मुझे डांटा नहीं सवाल पूछने में, आपने कभी मेरा हाथ पे यूं नहीं मारा, मेरे सर पे नहीं मारा कि सवाल ना पूछो, लेकिन अक्सर स्कूल में जब हम सवाल पूछते हैं तो टीचर डांट देती है, डपट देती है, ट्यूशन में पूछते डांट डपट हो जाती है। तो सवाल पूछना नॉलेज के बेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए कितना जरूरी है, और उन बच्चों के जो हमारे घरों में बैठे हुए बच्चे, वो जो तालिबे इल्म घरों में भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए कितना जरूरी है सवाल पूछना? अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप उसके तोते की तरह रटा रहे सबक, एजुकेट नहीं कर रहे। सवाल से जवाब आता है, जवाब से सवाल आता है। अगर एक सेब गिरता है न्यूटन के ऊपर तो न्यूटन उसको खाने नहीं लग जाता, वो सोचता है कि ये क्यों गिरा,
सवाल, उस सवाल का जवाब मिला उसको ग्रेविटी की वजह से। अगर हम शायद हम में से कोई होता तो खा लेता, कहता वाह बड़ा जबरदस्त सेब है, मीठा सेब है। आइंस्टाइन के घर में बैठा हुआ था, रोशनी आई, सूरज की शुआएं आई, उसने सोचा कि शुआएं पे अगर मैं सफर करूं, सवाल, तो मैं कहां तक पहुंचूंगा। फिर ईजिल पे MC स्क्वायर आया। तो ये चीजें आती उसी वक्त जब इंसान सवाल करता है। सही, तो सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और सवाल इस तरह के अक्सर ही होता है, और मुझे नहीं पता शायद कोई लोग ऑफेंड हो जाएंगे मेरा ये सवाल सुन के, तो मत होइएगा, ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है और कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए माफी, कि जब हम किसी रिलीजियस फिगर से सवाल पूछते हैं, मैं नहीं कह रही सारे ऐसे, बट और रिलीजियस फिगर तो खैर ऐसे है नहीं, लेकिन जो उनके साथ लोग होते हैं वो अक्सर बुरा मान लेते हैं कि ऐसा सवाल क्यों पूछा। क्या हम रिलीजन के अंदर कोई सवाल नहीं पूछ सकते? नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलीजन, बट उसको समझने के लिए क्या सवाल नहीं पूछ सकते? कुरान पाक मुतवातिर आयतें जितनी भी हैं उनमें से अक्सर आयत जो है वो इसी बात पर है कि तुम सोचो, सोचते क्यों नहीं हो, गौर व अच्छा जब इंसान गौर व फिक्र करेगा तो सवाल करेगा ना। तो सवाल किससे करेगा? आलिम दीन से करेगा, जिन्होंने दीन पढ़ा है, जिनके पास नॉलेज है। तो सवाल की आमतौर पर उलमाए कराम मना नहीं फरमाते, कुछ ऐसे होते हैं जो मना करते हैं, मगर आमतौर पर उलमाए कराम सवालों के जवाब देते हैं और बहुत अच्छी तरह देते हैं। सही, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं जिसमें डॉक्टर मुइज़ आपको बताएंगे तालीम का मकसद क्या है। दोस्तों, तालीम, बड़ी बड़ी स्कूलें खुली हैं, छोटी स्कूलें खुली हैं, बड़ी बड़ी फीसें, मगर वहां तालीम नहीं है, वहां मालूमात है। दोनों में बड़ा फर्क। मालूमात आप गूगल से भी ले लें, सोशल मीडिया से भी ले लें, स्कूल से भी ले लें। हमारे यहाँ जो तालीमी निजाम है वो रट्टे पे बेस्ड है, तोते वाले हैं कि भाई जितना रट्टा किया, जितना याद रहा, उतना छाप दो और पास हो जाओ। तालीम का मकसद पता है क्या है? इंसान के अंदर एक ऐसी हिस्स को जगाना जहां वो तजस्सुस में आए, जहां वो गौर करे, जहां फिक्र करे, जहां इल्म उसको मिले, उस इल्म से उसकी नफ्स का तज़किया हो। तालीम तो है ही नहीं। यहां स्कूलों के अंदर स्ट्रॉबेरी बिक रही है, बाहर कॉलेज के बाहर नशावर चीजें बिक रही है, बच्चे खेलकूद में मशगूल है, स्कूल के कॉलेज के अंदर बच्चे मीडिया, सोशल मीडिया देख रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है वो पीछे फोन निकाल के देख रहा है। ये कौन सी तालीम हुई? तो जो तालीम का मकसद था वो इंसान को निखार करे, उसकी असल शख्सियत को बाहर लाए, वो तो है ही नहीं। तो ऐसे तालीमी निजाम को हमारा सलाम है। बेहतर है कि घर में बच्चों को पढ़ाएं, जहां माँ बाप वो तालीम दे जिससे बच्चे के जहन फैले, खुले। हमारी स्कूलें बच्चों का जहन बंद करती है। शुक्रिया। वेलकम बैक गाइज। और आपने देखा क्या मकसद है तालीम का सर, और इसके साथ जो हमने पूरी ट्रांसमिशन की है इसका अगेन मकसद सिर्फ हमें आपको आपकी तरफ ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज, ये तालीम, आपकी जहन की रहनुमाई करना है, बिकॉज ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ईद सेलिब्रेट करने का रीजन होगा। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, आ गई दे रहे बेसिकली, और कोशिश करें कि उस पर गौर व फिक्र करें। रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें बड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए। सर, एनी मैसेज फॉर द व्यूअर्स? मैसेज ये है कि जी प्लीज, जिंदगी का मैं अभी सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले होंगे, अहबाब होंगे, हमारे व्यूअर्स होंगे जिनके कुछ अजीज पिछले साल रमजान में मौजूद थे, इस साल नहीं। तो ये जो गर्दिश अय्याम है, ये जो दुनिया की गर्दिश है, उसके अंदर कौन कल है, कौन कल नहीं है। तो खुश नसीब है वो इंसान जिसको उसकी जिंदगी में रमजान का महीना मुयस्सर आए। इसको नेमत खुदाबंदी समझना, जितना कर सके वो करना, क्या पता अगले साल हो ना हो। बिल्कुल। और इसी के साथ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। प्लीज डू शेयर दिस एज मच एज यू कैन, बिकॉज जो सबसे ज्यादा शेयर करेगा और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके पेजेस को लाइक करेगा, उनको ये जो साइड पे पड़े हुए गिफ्ट है, ये पूरा कैंपर बनेगा जिसके अंदर एक चॉकलेट का बास्केट है, जो ये मेरे राइट हैंड पे पड़ा हुआ है, एक फ्रेम होगी कैलीग्राफी वाली, एक वुमेन ड्रेस होगा, सूट्स की तरफ से आपको होगा फॉर मेल क्लोथिंग के लिए स्टिचिंग, और डॉक्टर मुइज़ की बुक इदराक, ठीक है, हमें सोचना समझना है, इदराक करना है चीज़ों के बारे में, और 3 सीडीज मिलेंगी सो दैट यू कैन रिलैक्स, स्लीप, स्ट्रेस को मैनेज करें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। तो अब देखते रहिएगा। कल मुलाकात इंशाल्लाह आपसे होगी शाम 4 बजे हमारे YouTube चैनल पे, टिम्स मीडिया पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।